بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مدینہ کے عاشقوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ جان گئے ہوں، لیکن جو نہیں جانے وہ سن لیجیے۔ ناظرین، سعودی عربیہ نے ایک بڑے ہی خوبصورت پروجیکٹ کا اعلان کیا ہے، اور یہ پروجیکٹ اتنا خوبصورت ہے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں کے دل کی آرزو جو ہے وہ پوری ہوگی ہے، جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر چلنا۔ قدموں پر چلنے سے مراد ایک تو سنت ہے، شریعت ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن واقعی اس پروجیکٹ کا نام سعودی عربیہ نے کیا رکھا ہے؟ ان دا پروفٹ سٹیپس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قدموں پہ۔ اور یہ کون سے قدم؟ جی ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مبارک قدم جو مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے گئے، یعنی آپ کی جو ہجرت مبارک ہوئی تھی، یہ اس پہ انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ اس پروجیکٹ میں سعودی عربیہ کیا کرنے جا رہا ہے کہ جس راستے سے گزر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مبارک ہجرت فرمائی تھی، انہی راستوں کے اوپر، انہی جگہوں کے اوپر، اسی ٹریک پر ہی ایک راستہ بنایا جا رہا ہے جو کہ پیدل اور اونٹوں پر سفر ہوگا۔ جی بسم اللہ، جی سبحان اللہ، کیا خوبصورت جناب یہ پروجیکٹ ہے۔ پروجیکٹ یہ شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ غار ثور سے شروع ہوگا۔ یہ والا غار ثور سے یہ پروجیکٹ شروع ہوگا، اور 470 کلومیٹر طویل یہ لمبا ایک ٹریک ہوگا، 470۔ اور مزے کی بات یہ بتائی جائے کہ جو سننے کے لائق ہے کہ 41 مقامات پر 41 پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پر سٹیشنز بنائے جائیں گے۔ ان سٹیشنز میں آپ کو کیا کیا مہیا کیا جائے گا؟ وہ سب کچھ جو سفر کے دوران چاہیے ہوتا ہے۔ ناظرین، وہاں پر آپ کی سیکیورٹی ہوگی، وہاں پر گائیڈڈ ٹورز ہوں گے، اور آپ نے چاہیں تو پیدل چلیں، چاہیں تو اونٹ کی سواری کریں، اور جب آپ سفر کا آغاز کریں گے تو آپ کو کیا کیا لطف حاصل ہوگا، سنتے جائیے۔ ناظرین، سعودی عربیہ کا دعویٰ ہے کہ روزانہ کے قریب تقریباً 12,000 زائرین اس خوبصورت جو تاریخی سفر ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ سفر کیا کریں گے۔ تو راستے میں ان کو ہر قسم کی سہولت میسر ہوگی۔ اور وہ راستہ، ناظرین، اب یہ بات ہے، وہ راستہ کون سا تھا؟ ناظرین، ایک تو تجارتی قافلے کا راستہ تھا جو مکہ المکرمہ سے شام کی طرف جاتا تھا، مدینہ المنورہ سے ہو کے جاتا تھا۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کے قریب ہی ہجرت فرمائی تھی، لیکن اس راستے میں کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی تجارتی قافلہ دائیں طرف آپ کا ہوتا تھا، کبھی بائیں، یعنی اسی طرف ہی جاتے تھے، لیکن تھوڑا سا زگ زیگ ہو کے، تاکہ راستے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی مشرکین کا قافلہ نظر آ جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچاتا۔ تو ہمارا چینل بھی اس کے لیے ایک ویڈیو تیار کر رہا ہے، لیکن ہمیں یہ خوف ہے کہ بہت سارے ناظرین ایسی ویڈیو کو جو ہے وہ بڑے کم اہمیت دیتے ہیں۔ تو جب نہیں دیتے تو وہ اتنی محنت سے میں بنا رہا ہوں، وہ دنیا کی پہلی ویڈیو بننے جا رہی ہے جس میں یہ بتانے جا رہا ہوں، دنیا کی پہلی، جس میں ایک جگہ کے آپ کا متعلق بتایا جائے گا۔ یہاں رکے تو یہاں یہ واقعہ ہوا، یہاں سے یہاں گئے تو یہ واقعہ ہوا، یہاں سے یہاں گئے تو کیا واقعہ ہوئے، اس پہ بنانے جا رہے ہیں۔ تو اینی وے، بات ہم کر رہے ہیں جو سعودی عرب نے پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ یہ میں پیچھے جو گرافکس دکھا رہا ہوں، یہ سعودی حکومت نے ایشوز کی ہیں، کیونکہ جو راستے میں ہوٹلز بنائے جائیں گے، مساجد بنائے جائیں گی، سرائے بنائے جائیں گے، جو بھی راستے میں پوائنٹس بنائے جائیں گے، وہ پرانے 14ویں صدی کی طرز تعمیر ہوگی، وہ ماڈرن نہیں ہوگی۔ یعنی جو بلڈنگ نظر آئے گی ایسے لگے گا کہ 1400 سال پرانی ہے، لیکن اس کے اندر بہت جو اپ ٹو ڈیٹ قسم کے اندر جو سسٹمز لگایا جائے گا، گائیڈڈ ٹورز، اور جس کو آپ کہتے ہیں نا پریزنٹیشنز کے ذریعے بتایا جائے گا کہ یہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا، یہاں پر یہ واقعات ہوا تھا، تو زائرین مکمل اس روحانی سفر سے لطف اندوز ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ نومبر 2025 میں یہ ٹریک کھولنے بھی جا رہا ہے۔ یہ پاکستانیوں کے کام نہیں ہے، یہ سعودی عربیہ کے کام ہے۔ انہوں نے نومبر 20 جب کہہ دیا ہے انشاءاللہ، تو اس پہ بہت تیزی سے کام ہو بھی رہا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے جو ظلم و ستم ہے ان سے جو ہے وہ جان چھڑانے کے لیے، ان سے
یعنی کہ ہے کہ ان کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا، تو اللہ رب العزت کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو، جن کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا تھا، آپ نے یہ ہجرت فرمائی تھی اور ایک نئی ریاست کی بنیاد پڑی، جس کو اسلام کی پہلی ریاست یعنی ریاست مدینہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جو زائرین اس راستے سے چل رہے ہوں گے، خواہ اونٹ پر یا پیدل، تو ان کو جگہ جگہ پر نمائشیں ملیں گی، تعلیمی اجزاء ان کو ملیں گے، اور ان کو بتانے کے لیے گائیڈز ہوں گے جو ان کو بتا رہے ہوں گے کہ اب یہاں سے آگے آپ وہاں گئے، پھر آپ وہاں گئے، اور پھر اس کے بعد حجرات بنیں گے، میوزیم بنیں گے۔ میوزیم میں پوری کی پوری تاریخ دکھائی جائے گی۔ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ بلڈنگ کی شیپ 1400 سال پرانی جیسی ہوگی، لیکن اندر اس کے ٹوٹل جو انٹریکٹیو ڈسپلے لگے ہوں گے اور بڑے ڈیجیٹل قسم کے پریزنٹیشنز دکھائی جائیں گی زائرین کو، بڑا خوبصورت ہونے جا رہا ہے یہ۔ ناظرین، زائرین کریں گے ہجرت کے سفر پر، اور ان کو راستے میں مساجد بھی ملیں گی، جن کی بلڈنگز ایسی ہوں گی، مساجد کی عمارتیں جیسے 1400 سال پرانی ہوتی ہیں، اور پھر وہاں پر وہ نماز پڑھیں گے، اور پھر وہاں پر وہ آرام کریں گے، اور جو وہاں پر رات کو رہنا چاہے، ظاہر ہے لمبا سفر ہوگا 470 کلومیٹر کا، 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، 14 دن بھی لگ سکتے ہیں، اتنے دن ہی لگانے ہوں گے زائرین کو جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ جو ہے جتنی دنوں میں آپ نے یہ ہجرت فرمائی تھی، تبھی تو یہ انہوں نے پورے پروجیکٹ کو ڈیزائن کیا ہے۔ سبحان اللہ، کاش کہ ہم بھی اس کا حصہ بن سکیں۔ ناظرین، سعودی عربیہ کا کہنا ہے کہ یہ مذہبی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے۔ ویسے اگر ہم آپس کی بات کریں تو انہوں نے اور بھی بڑے پروجیکٹ شروع کیے تھے۔ ریاض میں کیا کیا ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اب ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو حرمین شریفین جو ان کو تحفے میں دیے ہیں، یہ سب سے بڑا ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ بھی ہے اس ملک کے لیے، اور تجارت کا باعث بھی ہے۔ اسی لیے ہر ایک کو ویزا ایشو کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، زیادہ سے زیادہ یہاں پر جو ہے وہ ٹورزم ہو، یعنی جو اسلامک ہیں، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے ناظرین کہ انہوں نے اتنے اچھے اقدام کیے، آسان کیے ویزے کے پروسیس کو بھی۔ تو سعودی عربیہ نے کیا فرمایا اس معاملے میں کہ ہم ماضی اور حال کو یکجا کر رہے ہیں، کہ یعنی کہ 1400 سال پہلے یہ کیسا تھا اور آج یہ کیسا ہے، جو ہم وہی کر رہے ہیں جو 14 سال پہلے ہوا تھا وہ ہم حال میں کریں گے تو ہمیں کیسا محسوس ہوگا۔ تو بڑی ہی خوبصورت پروجیکٹ ہے۔ آپ ناظرین ہماری ویڈیو کا انتظار کیجئے جس میں ہم ہجرت کو بیان کرنے جا رہے ہیں، اور ایک ایک راستے سے اگر آپ نے باقی ویڈیوز کی طرح اس کو بھی اگنور کیا تو مجھے بڑا دکھ ہوگا، کیونکہ بڑی محنت سے یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں ناظرین، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ٹیم ہے نہ کچھ ہے، میں اکیلا بیٹھ کے سارا یہ کرتا ہوں اسٹڈی۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو کوشش کیا کریں کہ پروموٹ کیا کریں، یعنی کہ جب آپ لائک اور شیئر کا بٹن دباتے ہیں تو یوٹیوب کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ویڈیو اچھی ہے، کہ لوگ اس کو لائک اور شیئر کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ویڈیو ڈیڈ ہو جاتی ہے، جیسے کہ میری تمام ویڈیوز ڈیڈ ہو رہی ہیں، کیونکہ آپ لوگ نہ لائک کرتے ہیں نہ شیئر کرتے ہیں۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اسلام کی جو ہے یہ تاریخ سننے کی، جاننے کی، اور جن چیزوں پہ عمل کرنا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حقیقی عشق اور محبت ہے جو ہمیں رب العزت تک لے جاتا ہے، رب العزت تک یہ محبت لے کے جاتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ رب العزت سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔